بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب احترام قائم مقام چیئرمین جموں کشمیر فنڈ جموں کشمیر جناب محترم بٹ صاحب، محترم ڈار صاحب، اکابرین ریاست جموں کشمیر، جب میں ریاست مربع کی بات کروں، ڈار صاحب آپ کا شکریہ. آپ تشریف لائے تھے کشمیر ہاؤس میرے پاس. آپ نے یہ 1 نومبر کے حوالے سے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی ہوں، تو میں اس سے حاضر ہو گیا انشاءاللہ. سب منتظمین کا بھی شکر گزار، میڈیا کا بھی شکر گزار تشریف لائے. آج جب یہ ہم نے بات شروع کی تھی تو اس حوالے سے کہ ایک نکاتی ایجنڈا تھے جو نکاتی گلگت کے حوالے سے، اسی دوران وہ ساری بات بھی کھل کے سامنے آ گئی. وہ بنا صاحب وہاں بیٹھے پتھر گئے، ادھر ہی ہے، ادھر ہی. آپ نے جو بات کی نا وہ اس کا شعر ہے نا، اس کا اگلا مصرع اس کا یہ پھر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، سارے متفق ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. باقی گزارش ہے کہ 2 بار تو یہ حضرات بھی ساتھ تھے، ایک آخری دفعہ یہ نہیں تھے. تو چونکہ وہ ایک میں انڈر اوتھ ہوں، مطلب ویسے کہ وزیر اعظم کے کہ کوئی بھی معلومات آپ کے پاس براہ راست سے بلا واسطہ آئے تو وہ آپ اس کو کسی پر افشا نہیں کریں گے. تو جب مجھے سے فارغ ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں کروں گا، خیال ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں پاس ہیں تو اس کا تدارک بھی کرنا ہے، وہ افشا کیے بغیر بھی. آج وہ بھی میں جب گیا تھا ادھر، اصل میں مجھے تھوڑی سی بیماری سگریٹ پینے کی بھی، تو وہ اس میں اچھا ہی ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ ریحان صاحب آج گئے ہیں 1 نومبر. پہلے تو گلگت کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کی عالم میں ڈوگرے کے خلاف لڑائی لڑی. اور پھر شاید آپ حضرات کو علم نہ ہو کہ جنرل تھمیہ نے زوجیلا پاس سے ٹینک بھی گزارے تھے کھول کر، وہ چھوٹے ٹینک تھے، لے گیا تھا اور انڈین ایئر فورس بھی استعمال ہوئی تھی. اب اس میں میجر اس کا براؤن کا ذکر بڑا، چونکہ اصل شرارت اسی کی تھی نا، وہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید اس بات کا. تو وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کرل حسن خان ہے، میجر بابر ہے، بے شمار لوگ. اور پھر ہمیں نہیں بولنا کہ یہ بریگیڈیئر محمد اسلم جو اس کے میجر تھے، عسکر خان صاحب کے بڑے بھائی، ان کا رول، اور باقی پدم پارٹی کا اتنے لوگ، مطلب بے سر سمان. وہ جو بچہ 12 سالی 14 سالی جس کو لیاقت علی خان نے بھی بعد میں میڈل دیا، جو پتہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس میں رہے، اپنا محصور رہے، اور ہندوستانی فوجی کا والد، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو بڑی مشکل حالات میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی. وہ آج وزیر اعظم صاحب نے، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے جی بی کے لوگوں کو دوسری مبارکباد دینی تھی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کو پروویژنل صوبائی اسٹیٹس دینا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو درمیان میں رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ مجھے اس پر ایک وہ شعر بھول جاتا ہوں، تو میں نے جلدی اپنے پریس سیکرٹری کو کہا مجھے لکھ کر دو تاکہ میں پڑھوں کہ لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، جھکا کے سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور سلامت، حضور شوق سلامت شہر اور بہت. ابھی ایک وزیر تھے، ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صفحہ ماتم بچھ گئی ہے. وہ ایک علیم خان نامی کوئی وزیر ہے، وہ ایسا بیوقوف اور گدھا ہے وہ، یعنی وہ تو خوش ہوگا آج ہندوستان مودی، یعنی کہ اس کے ہم نے اس میں گئے. اب گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مشترکہ اعلامیہ کی بھی کرتا ہوں تائید، ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم بیٹھے تھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ایک جموں کشمیر جوائنٹ لیڈرشپ کونسل قائم کرنے کا، مطلب ہے یہ کوئی 10-12 آدمیوں کی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیڈ ہوں گے، اس میں ہیڈ کو آنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت بڑھتی ہے. مطلب ہے یہ اس میں یہ ہے. تو وہ اس بارے میں جو ابھی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اس کے حوالے سے کوئی مؤثر پالیسی جو اختیار کر سکے. چونکہ ابھی جو ہم صبح بیٹھے تھے تو ابھی یہ اعلان آیا نہیں تھا، تو اس نے ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. میں اپنا سردار قیوم صاحب کی ایک تقریر تھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے ان کو بیٹے کو بھی، ان کے جو قائد ہیں ان کو بھی بھیجی تھی. تو سردار قیوم صاحب تقریر میں میرپور کر رہے تھے کہ
حکومت پاکستان کو کس نے حق دیا کہ ہمارے حصے بکھرے کرے؟ وہ ان کا کہنے کا ساتھوں نے کہا کہ یہ حق ہمیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں بات میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، جیسے بھی لوگ آتے ہیں سامنے، ہم پر بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھی کہتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے. منیر صاحب کہتے ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ بھی کٹ پتلی جیسے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں. ادھر بھی چلے کٹ پتلی بھی بٹھا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں جو عوام کی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو منتخب نہیں ہوتے یا جن کے لیے انتخاب لڑنے میں مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہے. ہم نے کچھ ایسے قوانین بنائے جو یو این کی ریزولوشن کی سیدھی خلاف ورزی ہیں، بنے ہوئے اب وہ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، ہم آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ وہ گلگت کے ابھی آپ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، لیکن متبادل کیا دینا ہے گلگت کے لوگوں کو؟ لیکن نا آپ نے متبادل بھی تو دینا ہے میرے بھائی، کہ بھائی وہ کیا مطلب اب بھیڑ بکری ہے، وہ انسان نہیں ہے. ہم گئے سال 86 میں پہلی بار گلگت رکھا تھا ہم نے کہ جی ہم ادھر آئیڈل دیکھنے جا رہے ہیں، تو نیچے جہاں سے گلگت شروع ہوتا ہے، اور مجھے اوپر یاد ہے کہ اپنا یہ وہ کھجرات تک سڑکوں پر یہی چاکنگ تھی. ہم گئے گلگت بیٹھے، نابو کو، اس کو نابو کہتے تھے، ریسٹ ہاؤس میں اہل سنت والے بھی ملے، اہل تشیع بھی ملے، دوسرے لوگ بھی ملے. اور وہ جو ادھر اس کو کیا کہتے تھے، وہ جو ہوتا تھا وہاں پر ان کا کمیشن کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جی وہ جو نہیں جو گلگت کا انچارج تھا، کیا بنا تھا نہیں، پولیٹیکل ایجنٹ تو پہلے تھا نا، ختم ہو گیا کمیشن. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ مسئلہ، بجائے اس کا جواب دے اس سے کہا جی یہاں شیعہ سنی فساد ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، تم مجھے کیا جواب دے رہے ہو بھائی؟ اور یہ وزارت امور کشمیر نے آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کو لڑایا آپس میں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو لوگوں کو آزاد کشمیر سے دور کیا ہے. بنیادی بات خرابی، لیکن اس میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ برابر جرم کی شریک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں نے وہ پیچھے تھا، میں نے کہا بھائی میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنے کے لیے صاحبوں کو مشکل نہ پیش آ جائے، اس لیے میں نے پرہیز کیا جانے سے. دوسری بار میں گیا وہاں اپنا یہ جب وہ عطا آباد جھیل کا معاملہ ہوا تھا، یہ ہم نے کوئی مالی معاونت بھی کی، کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا. تو وہ ایئرپورٹ پر گلگت پر مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسٹیٹ سیکرٹری رول کو بحال کروا لو. لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کے خلاف ہے، وہ چاہتا کہ میری آبادی میں اضافہ ہو. کچھ لوگ جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری بھی باہر رکھو صاحب. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ صوبہ بن جائیں گے تو وہ لوگ کس طرح باہر رہے گا آپ کا بھائی یہ کیا نام ہے یہ اسٹیٹ سیکرٹری. میں نے مروی میمن سے پوچھا، میں نے کہا سنا تم نے زمین لی ہے؟ کہ میں نے کہا وہ 4 والی واپس کرو. تم کیوں نہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں بعض باتیں یہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی لمبی ہمارے مذاکرات ہوئے سرکار علی صاحب کے ساتھ. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ وہ کرا لے علاقائی ریفرنڈم. میں نے کہا اس کو ماننے کا کون؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو گلگت میں آزاد ریفرنڈم، ہندوستان تو چاہتا یہی ہے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کشمیر میں، لداخ میں، جموں میں کروا لے گا. ریفرنڈم وہی ہوگا پبلسٹی جو یو این کے متحد ہوگا، جس میں اس کی ساری پری کنڈیشن کو ابھی پورا کرنا ہے، پھر آزادانہ طور پر استفاد ہو سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی اس سے اتفاق نہیں. پھر انہوں نے جب وہ اپنی رپورٹ لکھی تو میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن تاریخ کو ڈسٹارٹ نہ کریں میرے سامنے. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا اگر اس کا جو ہے اعلان درست ہے، اس کا وہ جو ہے اپنا حملے والا یا نگر والا، تو پھر ہر اسی کا درست کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کے بعد اس کے متحد تھے. یہ میرے اپنے سسر کے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے، وہ بھی سنگل سلامی سردار تھے، یہ بھی تھا. تو پھر ہر اسی کا کیس جائز ہے. وہ تو اس کو تو دیکھیں نا آزاد، یہ میں احساس کرنا چاہتا ہوں، یو ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کو اور گلگت کو لوکل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن اصل حکومت اس کو رکھا، وہ جو پرلی طرف ہے سری نگر میں. بات یہ ہے
کہ اگر حریث یہ ٹھیک ہے تو پھر حریث کیسے غلط ہوا؟ آپ اپنی بات کی خود نگیشن کرتے، جیسے ابھی ایک وہ بیوقوف وزیر اٹھ کر کہتا ہے کہ صفحہ ماتم بچ گئی ہندوستان میں. مطلب کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہمیں؟ اللہ خیر کرے اس ملک پاکستان کی. تو وہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے خود پاکستان سے پوچھنا آپ ریاست ایشو کے جغرافیہ سمجھتے کیا ہے. میرے نقطہ نظر میں آج بھی کہتا ہوں کہ گلگت کو انہیں کبھی مانا ہی نہیں ہے برائٹ بینک اور ریور انڈس کے. آپ اگر ریاست جموں کشمیر آپ نے جو اگر اس کے بعد جو بچتی ہے، میں پرانی بات کہتا ہوں، وہ صوبہ کشمیر کے 4 ضلع گلگت وزارت کے لسٹ کر دوں، بارہمولہ، مظفر آباد اور کشمیر خاص اننت ناگ کا سری نگر خاص، 4 یہ، 2 ہمارے پاس اب بچ گئے پونچھ کا کچھ حصہ اور ضلع میرپور. یہ 6 پر آ جائے گی ریاست جموں کشمیر، 84 لاکھ میں اس پر سکڑ کے آ جائے گی. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں. اب مسئلہ یہ ہے، وہ گرم جگہ پر پاؤں کوئی نہیں رکھتا. جو لوگ انتخابی سیاست کرتے ہیں نا میری طرح، وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ تبلیغ سے کام نہیں لیتے. جو لوگ انتخابی سیاست نہیں کرتے وہ درست تبلیغ استعمال نہیں، وہ صرف سیدھا ڈنڈا مارتے، اس سے بات بنتی نہیں. آپ بیٹھ نہیں سکتے میز پر. یہ ابھی ایک میں لیاقت صاحب بیٹھے ہیں ادھر، میں وہ یہ جو ہوا اس دن، یہ جو 24 کو ہوا، ایک بات طے کی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی. وہ یہاں والوں کے میں ہمت نہیں تھی لوگوں کو برداشت کرنا، وہ پرابلم پڑ گیا ہمیں. مطلب ہے کہ اگر وہ جو میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی تو ادھر بھی ہم نے بات کی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یہاں پر آنا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بات کرنا. وہ کبھی ادھر ملے کبھی ادھر ملے کبھی ادھر ملے، ان کے کام کھڑے ہو گئے. بھائی جس کام کے لیے آپ کے آپ ادھر جائیں نا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اصل میں جو اب یہ کمیٹی بنی ہے، یہ جو کونسل بنی ہے، یہ بنیادی رول ادا کرے گی. اب میں اگر تاریخ کا حوالہ دینا شروع کرتا ہوں، وہ باتیں اب لمبی ہو گئی ہیں کہ جی اس کو اب بات یہ ہے کہ وہ گنسارا سنگھ کو بنا، ماموں تھا اس کا، اتنے پیسے تنخواہ، اتنا، وہ سارا کوئی میرے پاس لکھا ہوا ہے. پینشن اس کی اتنی، تنخواہ اس کی اتنی تھی. یہ رائے نور علی خان صاحب تھے، وہ گئے تھے تحصیلدار بن کر اس کے ساتھ. تیسرا صوبہ بنایا تھا، اس کو پروونس آف فرنٹیئر اس نے اس کا نام رکھا تھا. وہ کینسل کر دیا تھا اس نے، وہ جو تھا اس کا گلگت کا رائٹ بن گیا اس کا. اب بات یہ تو باتیں ہو چکی، پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ دو، لیکن اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، آپ احتیاط برت سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو اس میں بنیادی جو رول پلے کرنا ہے، اس وجہ سے وہ گلگت بلتستان کے میرے بھائی نے کرنا کہ ان کے ساتھ ہم کیسے اپروچ کریں. یعنی مجھ سے لوگ کہتے رہے کہ مجھے پر کسی کو الزام لگا جی تم بولتے نہیں ہو. میں نے کہا میں زیادہ بولوں گا گلگت سے اٹھے بولے بھائی چل تم کون ہے، ہم عیسائی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تم چل جاؤ کام کرو اپنا. تم کون ہے ذرا آ کر بینچی کرتے ہو ہمارے پاس معاملے میں، تمہیں کیا کیا ہمارے لیے؟ تم آئے ہو کبھی ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ کبھی کو گئے تھے جب ایف سی آر تھا، ایک دفعہ شروع میں گئے تھے شعور عباس صاحب. لیکن ایک بار میں آپ سے عرض کروں، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں اس معاہدے کو، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا تھا. اس نے کہا تھا میں صرف ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جو مستقل آنکھوں سے اتر گیا. ایکٹ جب آزاد میں آئینی کو وغیرہ آئی اس کے بعد ہی ختم ہوگا. ہوتا کیا ہے، جب یہ ادھر افسر بھیجتے ہیں نا تو اس کو یہ لے آتے ہیں گلگت معاہدہ کراچی آگے رکھتے تھے. میں نے تماشا دیکھا ہوا ہے، میں بہت ساری باتوں کا امین بھی ہوں، اس کا گواہ بھی ہوں. اب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صوبہ بنانا، یہ ہے وہ سیکورٹی کا ایشو ہے. کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی کا کبھی کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا؟ ایک ایشو ہے یہ سیکورٹی کا. یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی یہاں فلاں 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 نام میں نہیں لینا، یہ طاقتیں جو ہے خرابی کرنا چاہتی ہیں. کچھ اور ایسے ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ کو اعتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بقول جو انہوں نے بتایا ہمیں سچ ہے جھوٹ ان کو پتا ہوگا.
اب یہ ہے کہ میری پھر اس میں رائے آپ سے یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے بڑا کاری وار کیا پر 5 اگست کو، کوئی مانے یا نہ مانے، ماسٹر اسٹروک کھیلا اس نے 5 اگست کو پچھلے سال، اور اب اس کشمیر کو لینا تو دور رہ گیا، اس کو بچانا شروع کر دیا۔ ہاں، یعنی اب یہ آزاد کشمیر پر رہ گیا، کشمیر اور GB پر رہ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، وزیر خارجہ صاحب ہمارے بادشاہ آدمی ہیں، وہ ہے ہی نہیں اس کام کے لیے۔ وہ جو تقریریں اگر اسمبلی میں کرتے، وہ کوئی وزیر خارجہ ایسی تقریر نہیں کرتا، اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو تو بٹھائے لوگ اس کے پاس آئیں۔ وہاں ایک بنا ہے اپنا یہ ایک وہ فورم ادھر وزارت خارجہ میں، مجھے کہنا ہے جی کہ دیکھیں جی آپ فلاں فلاں پارٹی، آپ اپنی پارٹی والوں کو بولیں۔ میں کہا تم ان کو کہتے چور چور چور، کیوں آ کے تمہارا سر لگے گا؟ آپ تو کم از کم اس پہ صبر کریں گے۔ پھر یہ جو بات ہوئی تھی جب وزیر اعظم صاحب مظفر آباد آئے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے، سب آپ لوگ بیٹھے ہیں، مناسب یہ ہوگا کہ آپ پہلے آپ بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ حریت پہ بلا لیں، الگ الگ بلا لیں، آپ ہمیں تجاویز مرتب کر کے وزارت خارجہ میں دیں۔ ہم نے وہ میٹنگ کی، ایک ڈکلیریشن بنایا 11 نکاتی، اور میں نے ان کو بھی دیا جو ہیں آپ سمجھ گئے نا، انہوں نے کہا ہمیں بھی دو، ان کو بھی دیا، سب سے بڑے صاحب کو دیا، 4 والے کو، تو وہ ان کو بھی دیا، تو وہ ان کو ہم نے وزیر خارجہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو بلائیں گے۔ وہ وقت چلا گیا، آج جب یہ پچھلے دفعہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے 5 اگست کو، میں نے کہا جی آپ نے جو بات کی تھی وہ ہم نے دے دی، اب آپ نے بلایا ہی نہیں۔ اتنے میں وہ کہنے لگے کہ ہم گلگت کو صوبہ بنانے لگے، یہ 5 اگست کو۔ تو انہوں نے کہا ان کی وہ نہیں ہے، ان کو بڑا احساس محرومی ہے۔ میں نے کہا جی احساس محرومی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی شناخت کا معاملہ ہے، ان کے اور حقوق کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کو؟ یار یہ جو بعض باتیں ادھر نہ کرنا ادھر پرابلم پڑ جاتا ہے۔ میرا نہیں، اس کشمیری کو بیچاری کو بڑی ان کی جگہ ساری ہوتی۔ میں نے کہا آپ اس کو مودی کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ سیکٹر تو آپ نے پہلے ختم کیا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہندوستان، یہ کیا جواز ہے ان کے پاس؟ اب صرف کیا یہ آزاد کشمیری رہ گیا، یہ 5,000 برابر بل 84,000 میں سے جہاں اسٹیٹ سیکٹر کا اطلاق ہوگا، یہی رہ گیا نا اب؟ باقی تو کیا 79,000 اسکوائر مائل تو نکل گیا اس سے۔ میرے دفتر میں ابھی بھی ریاست جمہوریہ میں پورا نقشہ لگا ہوا جی سمیت اکسائے چین کے، میں نے نہیں وہ لگایا وہ دفتر میں نیا۔ یہ بھی آپ بتا دوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں نا، میں اللہ بھلا کرے سعودی عرب کا، اس نے جو نقشہ لگا دیا ادھر بے وقوف لوگ، ہاں جی یہ پاکستان پر حملہ کر دیا سعودی عرب نے، بھائی موت ہندوستان کو پڑی ہے، جہلوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں جو لا کے آئے۔ تو میں نے وہی رکھا ہوا نقشہ، ڈار صاحب وہی جو ریاست جموں کشمیر کا اپنا نقشہ ہے وہ دفتر میں وہی رکھا ہوا ہے 84,000 کا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پھر صاف واضح، جو جماعتیں انتخابی میں بلکی رکھتی ہیں ان میں بنیادی کمزوریاں ہیں، آزاد کشمیر میں ہوں، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں، وہ ان کے ساتھ مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتی کہ بھائی میری حکومت نہیں بنے گی۔ یہ انہیرنٹ ویکنیس ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ساری سیکولرلی میں۔ بعض آدمی میں دیکھیں نا، مثلاً اب مجھے کوئی کہے اجل تو وہ اس میں یہ ہے کہ اپنا یہ ہاں جی ہو رہا ہے، انہیں تو سیرا چھوڑو، نشر ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، مجھے جیل ڈالیں گے، ویسے ہی مجھے برغداری کا الزام کاری کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ سارے بیٹھیں آپس میں، میں آپ کو اپنی بات گزاری میں مطلب ہے، میرے 2 طرف بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ غالب خود مختار کشمیر کے آدمی ہیں،
ان کے درمیان میں ایک پاکستان کا حامی بیٹھا ہوں جو پاکستان کے ساتھ اپنا چاہتا ہے یہ علاقہ. میں نیک نیتی سے بات کرتا ہوں, کسی اس کے بغیر سوچو بچار کر کے کہتا ہوں کہ خود مختار کشمیر میرے میں یہ تین شریف وہ نہیں ہے اتنے شریف کہ ان کے درمیان میں رہ سکتا ہوں. ہندوستان پاکستان اور چین مطلب ہے میں اتنے نہیں ہے میرے بس کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اس وقت بچا سکتا ہوں ان تین کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں میں ایک ہی کے ساتھ رہوں. میں دیکھتی مجھے اچھی بات آئی وہ آپ کے لبریشن فرنٹ کے جو ہے وہ گل صاحب کیا نام ہے برطانیہ میں صابر گل صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ راجا صاحب جو لوگ نیک نیتی سے علاقے عامی ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو لوگ نیک نیتی سے خود مختار کشمیر کا ان کی بھی عزت کی جانی چاہیے. میں کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن آپ کے علم ہے کہ بیرون ملک بے شمار لوگ ہیں جو ہندوستان کے پیسوں کے اوپر اور فساد پیدا کرتے ہیں, ہمیں اندر نظریاتی اختلاف پیدا کرتے ہیں. کیسے جنیوا میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہیں. آپ پھر میری آزادی کے نام پر میں نے یہاں جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ بھائی فرق کرو لوگوں کے درمیان. جس طرح آپ نے خود کہا تھا, آپ نے کہا تھا کوئی کشمیری پاکستان کا مخالف نہیں ہے. کون ہے پاکستان کا مخالف؟ ادھر ہو سکتے ہیں مخالف, ہم نہیں ہیں پاکستان کے خلاف. اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کو فرق کو محسوس کریں اور لوگوں پر اعتبار کریں. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو گلگت کا ایشو ہے نا کہ کشمیر کے حوالے سے جب تک کشمیری فیس سامنے نہیں ہوگا, وہ منیر صاحب ہوں, ڈار صاحب ہوں, یہ صاحب ہوں, اپنے بٹ صاحب ہوں, گرائی صاحب کوئی ہو, یہ نقشوں میں اس طرح بنا کر یہ اب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا ہوا ہے, یہ جس کو بنا دیا گیا. یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے بھائی, یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا, یہ اختیار میرا ہے, نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا. انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس دن کو کہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو اس رائے میں, ازادہ بنیادوں پر لوگ اپنے حق کا استعمال کریں. میں ادھر گیا ہوا تھا تو میں نے کہا جی پاکستان نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا کشمیر کو کہ یہ میرا انٹیگرل پارٹ ہے. وہ ادھر میرے خلاف کے لوگ لگ گئے. بعد میں نے سمجھائی بات, بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, تو تم میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ اس کو ایک براڈ بیسڈ اس میں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے گلگت کے لوگوں کے ساتھ. گلگت کے اندر بھی کچھ حصے ہیں, سارا گلگت جب گلگت بلتستان کے اندر بھی ایشوز ہیں اندر. اس کے اندر ہم نے اس کے ریور جو ہے اپنے انڈس اس کے جو رائٹ بینک اس سے بھی بات کرنی, لیفٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے. اپنا بے شمار اکائی ہیں گلگت کے اندر. ابھی جو ریاست جمہوریہ ہے تو 84,000 مربع بھی, لیکن اس کے اندر اس کی اتنی مختلف جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ لوگ بستے, زبان کا ہے, کلچر کا ہے, علاقائیت ہے. یہ ایک بڑا حسین امتزاج ہے یہ ریاست جموں کشمیر. اگر یہ اس طرح اکٹھی ہو تو یہ دنیا کے اندر ایک اتنا زبانیں بولنے والوں کا ایک حسین امتزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ ہے وہ. اس حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں گلگت کے لوگوں کے ساتھ ایک وسیع البنیاد اس کو ایک بنا کر ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی میں یہ بھی بتاؤں ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے صبح مرنے سے وہ ان کو کیا نام ہے ادھر دودھ اور شہد کی نہریں میں نہیں لگ جائیں گی؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا ان سے, میں نے کہا کیوں یہ گلگت میں لوگوں کو, جیلی میں لوگوں کو وہی اسٹیٹ سائڈ رولز کے تحت یہی لوگ جو ہے نا وہ کرے کیا نام اپنا ملازمتیں ملے, باقی کام ہو, وہ کیوں آئے ادھر سے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے, عمران خان صاحب کو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ادھر کوئی ہم پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. لڑا ہے لوگوں نے, آج بھی 60-70 ہزار لوگ ہمارے پاکستان کی فوج میں ہیں. یہ لوگ شہادتیں دے رہے آتے ہیں نا, ان کی ڈیڈ باڈی کا وصول کرتے ہیں. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہوں وہ یہ ہے, بات میری لمبی ہو گئی ہے, کہ میرے پاس اس وقت کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ جو ابھی آج اعلان ہوا ہے اس نے ہماری سارا کوئی سسٹم تبدیل کر دیا کہ یہ
کہہ رہے تھے بنا صاحب کہ ہو گیا کچھ باتوں کا مجھے پتہ تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا آج ہی ہوگا، چونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو میں افسوس ہے کہ گلگت کو صبح بنانے الیکشن کا جو ہے وہ دن استعمال کیا گیا، الیکشن کو استعمال کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. وہ ہم سب کا وزیر اعظم. مجھ سے ملے، میں نے کہا جناب آپ سے میرا بڑا جھگڑا رہا، اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم میرے لیے انتہائی قابل احترام. پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اس میں یہ ہے یہ کمیٹی جلدی بیٹھ کر کوئی اس ڈائلاگ کا، کوئی ریاست جموں کشمیر کی اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہاں میں آپ سے بات کر، وزیر خارجہ صاحب نے اٹھ کر تو بیان دے دیا ان کے حق میں، کس کے، وہ گفتگار ڈکلیریشن کے. تو میں خود ہی چلا گیا اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، تو وہاں میں یوسف صاحب سے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں، آپ اگر میرے پاس آتے تو میں میزبان ہوتا تو شاید میں زیادہ سخت بات نہ کرتا آپ سے. تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے مطلب وہی آج آپ نے دیکھا نا ان کا جو کل بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم ہندوستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے، عمر عبداللہ کا ہے کہ ہم جو ہے وہ 370 کی ویلیو اور 35 ہے کیا کریں. وہ تو پہلے تو ایشو ہی نہیں ہے کشمیر کا. 370 تو ایشو نہیں ہے نا. ہم اپنا اس سے آ جائیں گے نیچے، کیا نام ہے، اس سے پلیبسٹ سے 370 پر آ جائیں گے. یہ جس کا اپنا یہ ابھی ساگر صاحب جس کا رونا رو رہے تھے، یہ اس لیے قربانیاں دی ہم نے. بات تو ٹھیک، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، میں نے بہت دفعہ یہ لوگوں کو بات سنائی ہے، اور یہ والی بات. اور 91 کا ایک واقعہ تھا، میں سناتا رہتا تھا لوگوں کو. تو اس میں اب یہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں. میں نے کہا جی کل آپ کا وہ ہوگا، وہ اس کا وزارت خارجہ کا جو ہوتا ہے ترجمان کا بیان، آپ کسی اخباری بیان کے منہ سے ڈلوائیں اور آپ کہیں ہم 91 اور 122 کی تائید کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں، صبح کچھ تھی باتیں میرے ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کسی نے کہا وہ پتہ نہیں سینٹ میں ہوگا، وہ ہوگا، میں نے ان کی بات کی تائید کر دی ہے. اب اس میں آرٹیکل 1 میں کیسے کریں گے آپ 250، ایسے بے وقوف لوگ بیٹھے ہوئے ادھر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. میرا جھگڑا بھی ہو گیا تھا ایک دفعہ، وہ جو ابھی سفیر نہیں بن کر گیا، تو جو اس کو میں نے کہا کھوپڑی میں بغض آئے کہ نہیں ہے ایک جگہ میں، کہ بھائی آپ جب تک اس کو آرٹیکل 1 میں نہیں شامل کریں گے، آپ ان کو کیسے بٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں، یہ سینٹ میں. گلگت کے لوگوں کا خیال آپ کو 26 سیٹیں ملیں گی سینٹ میں؟ نہ اس طرح تو ہے نا، صوبے کو تو 26 ملنی چاہیے نا. ہاں وہ تو برابر ہوتا ہے نا، تو 26 سیٹیں ملیں گی آپ کو. اچھا آپ کو یہ جو ہے ٹیکس شیکس کی چھوٹ ہے، یہ تو سب دینی ہے، مزے ختم ہو جائیں گے نا آپ کے. ہاں مفت میں جو ادھر آپ ادھر نہ ٹیکس دیتے تھے، نہ سب گاڑیاں جو ہیں وہ 2 نمبر پر پھر رہی تھی. ہاں جی وہ تو آپ رجسٹر ہوں گی نا جی. مطلب بات یہ ہے، یہ ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے دیں گے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر صرف پتہ نہیں میری طرف کب آئیں گے. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ ہاں بہرحال انشاءاللہ زندہ رہے تو مقابلہ کرے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اللہ نے جب دی ہے، جب تک دی ہے، ٹھوک بجا کر اللہ کے فضل سے میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے کسی بھی فورم پر جو ہے، کوئی اپنی پارٹی کا فورم ہو یا کوئی ہوا، اپنی بات کہی ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، میری جان اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کسی سے خوف نہیں، ڈر نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرنا تو حکمت کے ساتھ، ریاست کشمیری مشکل کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، یہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، میں نے کہا 15 دن میں آپ کی چیخیں نکل گئیں. انہوں نے پتہ کیا ہے اتنے مہینے سے لوگوں نے تو مظاہرہ کیا کہ مجھے روٹی دو، مجھے کھانا دو، وہ کو بولا، ان سے سبق سیکھے نا. وہ انسان ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جو کسی میرے بھائی نے کہ بھائی ان کا بھی خیال کرے نا، ان کا کیا کر رہا ہے ہم نے. یہ ساری باتیں ہیں جو جوڑ کر اس کو اکٹھی کرنی ہے. یہ مشکل وقت ہے. یہ اب یہ ہے لیڈرشپ کا ٹیسٹ. وہ بیچارے تو دے رہے ہیں پرلی طرف، جیلوں میں بند ہیں، مشکلات کے شکار ہیں. یہاں جو لوگ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، اب یہاں پر ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگوں کی نمائندگی کیسے کرتے ہیں، گلگت کے لوگوں کیسے کرتے ہیں. حضرات بات یہ ہم نے ویسے بنا لیے اس کے اسے ریاست جموں کشمیر کے 2 تھے صوبے ادھر کشمیر کے اندر،
یا ڈویژن کہہ لیں جموں اور کیا نام ہے یہ کشمیر، اس کے بعد تیسرا بن گیا اپنا وہ، اب اس میں بن گیا آزاد کشمیر ہے، جموں 2، وہ اوپر لداخ 3، وادی 4، گلگت 5، ڈائسپورا ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے 6، اور پتہ نہیں اور کیا کریں گے، ادھر لداخ میں بھی پڑ گیا نارتھ ساؤتھ۔ میں نے کہا کیا ڈرامہ بنا ہوا نارتھ ساؤتھ، 2.5 ضلع نارتھ ساؤتھ، صبح نکلو دوسرے ادھر پہنچ جاؤ نارتھ ساؤتھ۔ میں نے کہا ختم کرو یہ نارتھ ساؤتھ، یہ چیف انجینئر نارتھ ہے، یہ چیف انجینئر ساؤتھ ہے، کیا مذاق بنایا گا؟ ہم یہ جو تقسیم، یہ جو فریگمنٹیشن ہے، اس کا یہ ذکر کر رہے تھے اپنا اپنے ہے جی عارف کمال صاحب، آپ کو پتہ عارف کمال صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ 1 سال کے تھے 47 میں جب جموں میں قتل عام ہوا، یہ رو رہا تھا، بچہ تھا، انہوں نے کہا اس کی گلا گھونٹ کے اس کو مار دو تاکہ آواز نہ نکلے، جو نہ اس کو جو ہے وہ ہمیں پکڑ نہ دے۔ یہ ایسے بنا، مطلب ہے یہ جموں میں جو قتل عام ہوا یہ ویسے ہی بات، آج جو کچھ وادی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ ویسے ہو رہا ہے سارے اس میں، اسپیشلی جو ہے اس میں جنوبی کشمیر میں اس کو جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں جلدی کنکلوژن پر جو ہے وہ جمپ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہے اپنا یہ جموں کشمیر جو جوائنٹ لیڈرشپ ایڈوائزری کونسل ہے، اس کے سیکرٹری کا فرائض جے کے ایل ایف کو میری تجویز اگر آپ اتفاق کریں تو یہ ان کو یہ کر دیں، صحیح۔ تو آگے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی حاضر اس کے لیے، مطلب میں اپنی میں بحث کارکن، میں آپ کے جوتے بھی سر پر اٹھا کر چلنے کے لیے کروں، میرا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب رہ گئے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہوا، پھر الیکشن میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ باقی مجھے امید ہے عتیق احمد خان صاحب پر بھی، لطیف اکبر صاحب پر بھی، سلطان محمود صاحب پر بھی، جماعت اسلامی پر بھی، باقی لوگوں پر بھی، کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو کر ایک متفقہ فیصلہ جو کر سکیں گے، جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں۔ باقی جو حضرات ہم مل کر اکٹھے بیٹھے اور اس میں جو ہے نا وہ دونوں جو سوسائٹی کے حصے ہیں وہ مل کر کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ جس سے ریاست کی یہ اکائی جو ہے یہ بھی تقسیم نہ ہو، اور ہماری منزل جو ہم سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے، میری بات یاد رکھیں، ہماری منزل ہم سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے خود اس سے اقرار کیا اس کا کہ جس کام کے لیے حکومت بنی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اور کاموں میں لگ پڑے، اور وہ منزل ہماری نظر اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے قیامت کے دن ہم سب کوئی جواب نہیں دے پائیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا۔ قرآن کا وہ کہ وہ لوگ، اس بستی کے لوگ جو یہ پکارے تھے یا اللہ میں اس ظالموں کی بستی سے نکال لیا، ہمارے لیے ہمیں روزگار بھیجا، ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ آپ پھر میری کیا وہاں پر سفارش کریں گے جی؟ کیسے ہماری سفارش ہوگی؟ مطلب ہے وہ دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ ہی بستے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہی بستے ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں۔ ان کو نہ باہر نکالا کرے اپنے آپ سے، ان کو آپ نے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ اگر آپ ان کو نکالیں گے باہر تو پھر ہم خود کشمیر کی تقسیم کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا 27 کو کشمیر کے اندر، وادی کے اندر ہڑتال تھی، جموں کے اندر نہیں تھی، جموں کے اندر لوگ خوشی بھی منا رہے تھے۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، یہ اس نے خراب کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ نے خراب کیا ان لوگوں کو، ہمیں ان کو واپس لانا ہے، ان لوگوں کو واپس لانا۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی آزادی کی لڑائی اس کا سری نگر میں لڑی جا رہی ہے، آپ کے حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اگر یہ سری نگر میں جھنڈا بیٹھ گیا، اسی اسٹیٹ سینٹر پر آپ کو دوسرے درجے کا شہری ڈکلیئر کر ہو جائیں گے، آپ اول درجے کے شہری ہیں، آپ اس مارواڑی، اس برہمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ، ہمارا جھگڑا ہندو کے ساتھ نہیں، ہمارا جھگڑا سوچ کے ساتھ ہے، اس برہمن سوچ کے ساتھ ہے جو یہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس وقت، اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں ناصر کو، ہندوؤں کو برا بلا نہ کہا کریں، جب آپ کرتے پھر وہ بھی کٹھے، اگر ہم مسلمان ہوں تو وہ پھر ان کا بھی مذہب ہے نا جی اپنا، وہ بھی کٹھے جائے۔ تو اس لیے ریاست کی اس اکائی کو برقرار رکھے، اس مذہبی جو ہے اس کو رواداری اس کو بھی برقرار رکھے اور یہ ساری باتیں کرے۔ تو یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ یہ بیٹھے کمیٹی، یہ کونسل بیٹھے، یہ چارٹر آف وہ جو اس کا کوئی تیار کرے، اس کے اوپر پھر ہم کر کے، البتہ یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کا میں فوری اجلاس بنانے لگا ہوں تاکہ یہ جو اقدام ہوا اس کے بارے میں ہم نے کیا موقف دینا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ باقی جماعتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے طور پر پارٹی جتنی ہیں وہ بلا لیں، پھر یہ جو ہے یہ جوائنٹ ایڈوائزری جو ہماری جو لیڈرشپ بنی ہے اس کے اندر ہم پہلے سے تیار ہو کر آئیں تاکہ ہم اگلا کوئی اقدام اٹھا سکیں۔ باقی میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
मैनू 8 महीने वजारत उज़्मा करन दिओ ना, 8 महीने मैनू रहन दिओ ना। جی بہت بہت شکریہ. یہ تو دیرینہ ایک مطالبہ ہے آزاد کشمیر کے عوام کا، جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ بھی آواز ہے.